میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں ضروری اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ اس طرح کا موقع میرے لیے پہلی مرتبہ ہے ناگپور میں، اور جیسا کہ ہمارے حافظ صاحب کی کچھ باتیں آئیں جن پر ہم نے فوراً ہی متنبہ کیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں ہمارے نام کے ساتھ قاسمی لگا دیا گیا تو ہم نے ان کو سمجھایا۔ قاسمی نام کے ساتھ لگنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حقیقت میں اگر وہ قاسمی ہو تو قاسمی کسے کہتے ہیں؟ جو دارالعلوم دیوبند اصل اور وقف اور جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے جو فاضل ہوں ان کو قاسمی کہا جاتا ہے، اور وہ لکھتے ہیں ہماری جو تعلیم ہوئی ہے وہ حفظ سے لے کر عالمیت مولانا تک، اور قرات بھی بروایت حفظ وہ ہوئی ہے سورت میں، مدرسہ مفتاح العلوم تراز ضلع سورت۔ اس کے بعد ہم نے ایک سال عربی ادب کیا شاہی مراد آباد سے، جامعہ قاسمیہ سے۔ اس کے بعد ایک سال ہم نے افتہ پڑھا جامعہ حسینیہ راندیر سورت سے، مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم سے۔ اس کے بعد پھر یہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہوا یہ 2014 میں مکمل ہوا۔ پھر میں اپنی تربیت کے لیے اپنے شیخ کے مشورے سے خانقاہ فیض اولیاء ترکیسر سورت گجرات میں رہا 2017 کے رمضان تک۔ 2017 کا جب رمضان آیا تو کامٹی شریف تشریف آوری ہوئی، اس کے بعد سے کامٹی کی جامع مسجد میں امامت اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی۔ تو بھائی نہ میں مفتاح العلوم مئو سے پڑھا ہوں، نہ جلال آباد سے، نہ میروی شارم سے۔ مفتاح العلوم کئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم مفتاح العلوم تراز ضلع سورت سے پڑھے۔ یہ وضاحت اس لیے کرنا ضروری سمجھا کہ پھر کبھی اگر موقع ہو تو نام کے ساتھ کوئی ایسی نسبت نہ جوڑی جائے جو کہ صحیح نہ ہو اور جو واقعے کے خلاف ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارے حافظ اشرف صاحب نے جمہوریت کے بارے میں 26 جنوری کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی، میں بھی کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ پھر اصل جو موضوع ہے ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس کی ہماری کیا ذمہ داریاں، جس ٹاپک سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ مضمون ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جنگ آزادی کا جو سلسلہ ہے وہ 1757 سے شروع ہوا، بنگال کے جناب سراج الدولہ کے دور سے۔
1757 سے. ٹھیک ہے, انہوں نے آزادی کی جنگ چھیڑی انگریزوں کے خلاف کہ ہمیں ان کو یہاں سے بھگانا ہے, یہ ملک میں نفرت, ڈیوائڈ اینڈ رول کی ان کی جو پالیسی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے 1757 سے سراج الدولہ صاحب نے جنگ آزادی چھیڑی, اور وہ جنگ آزادی کا چراغ جلتا رہا یہاں تک کہ حیدر علی, یہاں تک کہ سلطان ٹیپو شہید 1791, پھر مولوی حشمت اللہ صاحب ان کے صاحبزادے, پھر سید احمد شہید 1800, پھر شاہ اسماعیل شہید 1831, پھر 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1857 100 سال تک جنگ آزادی کا جو تصور رہا ہے اور جو جنگیں رہی ہیں انگریزوں کے خلاف, وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہیں. 1857 کی پستی کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا کچھ سالوں کے بعد, اور پھر ہندو مسلم مل کر یہ انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کیے. انجام کار 1947 میں ملک آزاد ہوا. ملک جب آزاد ہوا, اب اس ملک میں بہت ساری قومیں ہیں, بہت سارے مذہب کو ماننے والے ہیں. اس ملک کا دستور کیا رکھا جائے؟ انگریزوں کی طرح ہٹلر شاہی کی جائے, یا پھر کوئی ایسا دستور اور قانون بنایا جائے جس میں سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہو؟ اس کے لیے دستور ساز اسمبلی بنائی گئی, اور اس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو دی گئی. ٹھیک ہے, وہ اس کے صدر رہے, اور انہوں نے مل جل کر 1950 26 جنوری تک ہندوستان کا آئین مرتب کر دیا, اور اس کو پاس بھی کر دیا گیا, اور وہ تاریخ تھی 26 جنوری 1950. اس لحاظ سے یہ ہمارا جو ابھی جشن جمہوریہ رہا آج کا, وہ 72واں رہا. 72 سال ہو گئے 1950 سے 2021. اور میرے بھائیوں, اس میں جو نام بہت زیادہ چرچے کیے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے ناموں کو چھوڑا جاتا ہے, اور غیر مسلم حضرات کے ناموں کو لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں. لیکن میں نے مطالعہ کیا آج, کیونکہ یہاں پیش کرنی تھی باتیں. 35 مسلم حضرات تھے دستور ساز اسمبلی کے اندر, 35 مسلم افراد. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایک فرد تھے, اور مولانا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیبھاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, مولانا حسرت موہانی صاحب بھی تھے, اور ایک خاتون بھی مسلم تھی, حبیب رسول یا کچھ اس طرح سے ان کا نام تھا. وہ بھی ایک مسلم خاتون تھی, اور 34 مسلمان مرد تھے. اور مولانا حفظ الرحمان سیبھاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بہت زیادہ مشورے دیے کہ جس سے اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوئے, بہت زیادہ مشورے ان کے لیے گئے. اسی طرح مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا یہ کہا کہ جو اصول اور ضابطے قانون بنائے جائیں اس میں مسلمانوں کے 3 حقوق کو نہ چھیڑا جائے. کبھی بھی ایسا قانون بنایا جائے کہ مسلمانوں کے 3 معاملات کو کبھی بھی اس میں حکومت دخل اندازی نہ کرے. پہلا نکاح, دوسرا طلاق, اور تیسرا میراث, جائیداد کے بٹوارے کا جو معاملہ ہے. کیونکہ یہ 3 حقوق کا معاملہ جو ہے یہ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے, قرآن سے ذکر ہے. مسلمان اس میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا. مولانا کی یہ صاف باتیں تھیں. اور اس طریقے سے آئین ہند کو مرتب کیا گیا جس میں ہر مذہب کو مکمل آزادی, ہر شہری کو مکمل بولنے کی, لکھنے کی آزادی, احتجاج کرنے کی آزادی. وجہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے. اور جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے اکثر. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جمہور کا مذہب یہ ہے, فلاں
جو ہے امام صاحب کا مسلک یہ ہے یا مذہب یہ ہے جمہور جماہیر کا مطلب اکثریت. کیا مطلب؟ کہ بھائی اس ملک میں جو رول پارٹی ہوگی وہ اکثریتوں کے چننے کے بعد وہ لیڈر بنیں گے اور حاکم بنیں گے. اکثریت جس کو چن لے وہی رولنگ پارٹی وہی کہلائے گی. بہت سارے لوگوں نے جمہوریت کی تعریف کی، لیکن ابراہیم لنکن کی بہترین تعریف یہ ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جو لوگوں کے لیے تیار کی جائے، لوگوں کے ذریعے تیار کی جائے اور لوگ ہی پبلک ہی اس میں حکومت کرنے والے ہوں. لوگ ہی حکومت کرے، لوگ ہی بنائے اور لوگوں کے لیے بنائی جائے، نہ یہ کہ کچھ سرمایہ داروں کے لیے حکومت کٹ پتلی بن جائے. میرے دوستوں، ایسا آئین بنایا گیا جس میں ہر ایک شہری کو مکمل حق دیا گیا، ہر ایک مذہب والے کو مکمل آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مندروں میں بھجن پڑھیں، اپنی مسجدوں میں اذانیں کہیں، اپنے گرجاؤں میں وہ گرو نانک کی تعلیمات کو عام کریں، اپنے چرچوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا ایک مفروضہ عقائد ہے، جو غلط نظریات ہیں، جو بھی ہے بہرحال وہ اس کے پرچار کریں. مکمل آزادی ہر ایک کو. لیکن انگریزوں کو چاہنے والے، انگریزوں سے سمجھوتا کرنے والے حضرات اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. انہی کی پالیسی کو فالو کرنے والے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. اور رہی بات یہ کہ مسلمان، ان کے نام نہیں، ان کے کاموں کا کوئی شمار نہیں، اس لیے کہ مسلمان جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ چھپ کر کرتا ہے، للہ فی اللہ کرتا ہے، وہ چھپنے کے لیے نہیں کرتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر کے نام نہیں آتے ہیں اور انہوں نے کبھی یہ چاہا بھی نہیں، ان کی منشا نہیں. نیکی کر دریا میں ڈال ان کا معاملہ تھا. شاندار آئین اس ملک کا قابل تعریف، دنیا تعریف کرتی ہے کہ بہت ہی بہترین ہندوستان کا آئین ہے، اور بنا بھی اور نافذ کیا گیا. ہر ایک کو عزت کے ساتھ یہاں رہنے کا حق دیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال CA/NRC کا معاملہ تھا، لوگ روڈوں پر تھے. آج جو ہے کسان بل کا معاملہ ہے، لوگ روڈوں پر ہیں اور لال قلعہ تک پہنچ گئے اور جھنڈے کو گاڑ دیا. میرے بھائیوں، حکومت کیسے کی جائے گی؟ حکومت جو لوگ کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اور کیا ہمیں ان کی غلامی کرنی ہے ہمیشہ، یا ہمیں بھی کچھ تدبیریں اختیار کرنی ہیں؟ اور یاد رکھیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. میرے بھائیوں، ہم غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو تقریر کی تھی، جب حبشہ کی ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے مکے میں پریشان ہونے کے بعد، تو کچھ کفار بھی وہاں پہنچ گئے اور نجاشی بادشاہ کو بہکانا شروع کر دیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اس میں یہی فرمایا کہ ہمارے اندر اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، اس ملک میں ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں اور صدیوں ہم نے اس ملک کی آزادی میں قربانی دی، علماء نے دی، اکابر نے دی، مشائخ نے دی. لیکن اس کا صلہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ہماری حب الوطنی پر نشانات اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایسی تعلیمی پالیسی لائی جا رہی ہے جس میں مدارس کو کھوکھلا کیا جائے. کیونکہ مدارس ان کے رحم و کرم کے جو ہے منتظر نہیں ہوتے ہیں. مدارس کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی ہم امداد لیں حکومت کی. وہ اپنے دم خم سے چلنا چاہتے ہیں اور چلنا جانتے ہیں اور چل رہے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جگہ جگہ سازشوں میں
मुसलमानों को, उनकी इबादत गाहों को, उनकी मदारिस को, उनके उलमा को टारगेट किया जा रहा है। इसका हल क्या है, उसी को आज जिक्र करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में। कितना सुनाओगे आप कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। 100 साल तक सिर्फ मुसलमानों ने ही अपने खून को बहाया इस मुल्क के लिए। 1757 से लेकर 1857 तक कितना सुनाओगे आप। भला धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, और जो कुछ होने वाला है आने वाले सालों के अंदर, इसको देख। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, कब फरमा रहे हैं, आजादी से पहले के अशार है उनके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अल्लामा वाकई अल्लामा थे और कुरान हदीस के अंदर डूब डूब कर उन्होंने अशार बनाए हैं कौम को गरमाने के लिए और उनको हौसला बख्शने के लिए। और मैं भी आज आपके हौसले की बुलंदी के लिए ही आया हूं, न कि हौसले की पस्ती के लिए। खुदा से यही दुआ है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है भला आधे कुहन की दास्तानों में। पुराने जमाने की जो दास्तान है, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। अल्लामा सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पाजा सुराग जिंदगी के अंदर कि अब इससे काम नहीं चलेगा कि हमने मुल्क की आजादी में कितनी कुर्बानियां दी। अब काम चलेगा कि तुम अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा मंसूबा क्या है, किस डगर पे चल रहे हो, किस नहज पर चल रहे हो, तुम्हारे इत्तेहाद और इत्तेफाक की हालत क्या है, तुम्हारे दीनी शऊर और मसाइल की हालत क्या है, अल्लाह से ताल्लुक की तुम्हारी हालत और कंडीशन क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए जो तुम्हारे नारे हैं उनकी हकीकत क्या है, अब क्या कर रहे हो, इसको लोग देखेंगे। और हजरत फरमाते हैं फअम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, जो झाग होता है वो बह जाता है, वो बह जाता है, वो रुकता नहीं है। सैलाब में हम देखते हैं झाग ऊपर उठता है पानी का, वो बह जाता है, वो ठहरता नहीं है। वो अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़, जो कुछ जमीन, जो लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीजें होती हैं वो जमीन में ठहरती हैं। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरात अगर आप देखेंगे, खुलासा देखेंगे, उसमें यही बात मिलेगी कि हम नफा बख्श बने, और अल्लाह ने हमें नफा बख्श बनाया है। कुरान की जो मैंने पहले शुरू में तिलावत की आयत, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, हमने इस आयत को किसी खास जमात के लिए मखसूस कर रखा है। अफसोस का मकाम है, कुरान किसी खास जमात के लिए नहीं है, कुरान सारी इंसानियत के लिए आब हयात है, राह हिदायत है, दस्तूर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, ये तो मुल्क भारत में रहने वालों को हक फराहम करता है, आजादी से रहो, सुकून से रहो, अपनी इबादत में मस्त रहो। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन और भी है जिसे मैं कहता हूं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, वो है कुरान, जो सारी दुनिया के लिए रहनुमा है, हिदायत है, सरचश्मे हिदायत है, जरिए हिदायत है और पैगाम हिदायत है। सब कुछ उसके अंदर है, तसल्ली का सामान है, दस्तूर है, आईन है जिंदगी गुजारने का। और दुनिया में अब किस तरह से रहा जाए कि अल्लाह राजी हो जाए, किस तरीके से रहा जाए कि आखिरत कामयाब हो जाए, वो सारी चीजों को बताता है। आईन हिंद अपनी जगह पर ठीक है, मुबारक है, लेकिन जो आईन खुदाबंदी है, खालिक और मालिक का खालिक कायनात और मालिक कायनात का जो आईन है, जो दस्तूर है, वो सारे दुनिया के लोगों के लिए आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी दुनिया के लिए। हमारे मुल्क का आईन हमारे मुल्क में चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा, अरब में नहीं चलेगा, समझ रहे। लेकिन कुरान का जो दस्तूर है, जो आईन है, जो उसके फरामीन है, जो इरशादात हैं, वो हर काले गोरे के लिए हैं। मेरे भाइयों, हम गुलामी से बाहर निकलें, हम अल्लाह की गुलामी में आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए।
صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم اپنے پیسوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی محفلوں کو اپنے وقتوں کو کن محفلوں میں ضائع کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مشنری اسکولوں میں جا کر عیسائیت کو پڑھ رہے ہیں. کون غور فکر کرے گا؟ اور پھر موجودہ ملک کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ ہیں. اس لیے کہ ہمارے زوال سے پوری دنیا میں زوال آئے گا. علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے دنیا کے اندر زوال کیوں آ گیا؟ کیونکہ تم ایسی قوم ہو، تمہیں لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو. تم آدم ہو، آدمی ہو، بنی آدم ہو. آدم کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کے سامنے کیا بات رکھی اللہ پاک نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آدمی حضرات ہیں، اور آدمی وہی ہے جو اسلام والا ہو، ورنہ اس کے علامہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس کے اندر اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ کو ماننے والا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہ ہو. قرآن کہتا ہے وہ تو چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. ہمیں ان بات دور کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ہمیشہ ان باتوں سے اپنا کنارہ کش کیا کہ ہمیں مسلمان کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. آپ بھول گئے کہ سیاست کیا ہے. آپ بھول گئے کہ دنیا کی حکمرانی کیسے ہوگی. صحابہ اکرام نے، ہمارے نبی نے کس طریقے سے حکمرانی کی. کیا اس میں سیاست نہیں تھی؟ یاد رکھیے اس تاریخی جملے کو کہ مذہب اور سیاست کے مجموعے کا نام خلافت ہے. اور خلافت کون سی؟ صحابہ اکرام والی، حضرت ابو بکر والی، عمر والی، عثمان والی، علی والی. مذہب اور سیاست کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ خلافت. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور پورے ملک میں اس وقت چنگیزی کا معاملہ ہے. چنگیز خان بنا ہوا ہے ہمارا وزیر اعظم اور پوری حکومت رولنگ پارٹی. جو جی میں آئے وہ لوگ بول رہے ہیں، بک رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں چاہے حملہ کر دیں، چاہے مسجد کو مسمار کر دیں، مسجدوں پر حملہ کر دیں، مسلمان ماؤں اور بہنوں پر حملہ کر دیں، جو چاہے وہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک مذہب ہے. ان کے دل ایک ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے سپورٹر ہیں، ہم تمہارے نگہبان ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم کو ووٹ دو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے سرگنوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کا ٹھٹھا کر رہے ہیں. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اللہ ان کا مذاق بنائے گا. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو سب سے بڑی کرسی پر بٹھا کر اس کو پوری دنیا میں ذلیل اعظم بنا دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کم ہمت نہ ہو، تم غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بھی ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ علامہ اقبال کا شکوہ ہے. وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. گما دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت ہو سیارہ.
کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلم قوموں پر پوری دنیا کی قومیں یلغار کریں گی، اور کس جیسے لوگ دسترخوانوں پر امٹ آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے قیامت سے پہلے مسلمانوں پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا، حضور نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گی، ان پر جو ہے ہر طرح کی جملے کسیں گی، حملے کریں گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ تو پھر صحابہ نے کہا پھر ایسی حالت کیوں ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ وہن کی وجہ سے۔ وہن، صحابہ اکرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ وہی ہے ہمارے اندر، ہم لیڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، حکومت ہمیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، ان کے پاس وہ قوانین نہیں ہیں جس سے وہ انصاف کر سکیں، ان کے پاس وہ قوانین نہیں ہے۔ آئین ہند میں وہ تمام تفصیلات نہیں ہیں جس سے امن و انصاف کو پوری دنیا، پورے عالم میں نافذ کیا جائے۔ وہ قوانین قرآن میں ہیں، وہ قوانین احادیث میں ہیں، وہ قوانین صحابہ اکرام کی تعلیمات میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انا ملک ام خلیفہ، کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی قوم سے ایک درہم لیں اور اس کو کسی ایسی جگہ خرچ کریں جہاں نہیں خرچہ کرنا چاہیے تھا تو آپ بادشاہ ہیں، ورنہ آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ اور آج دیکھو جو رولنگ پارٹی ہے یا جو بھی بنی ہے، پہلے بھی یا آئیں گی، یا جو حقدار ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جمہوریت کہاں رہی؟ ہم کہتے ہیں جمہوری ملک ہے اور یوم جمہوریہ، جشن جمہوریہ، بے شک ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن منظر کیا ہے؟ منظر تو یہ ہے کہ کسان 2 مہینے سے مر رہے ہیں، کتنے لوگ، 100 سے زیادہ لوگ مر گئے، لیکن حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ گزشتہ سال شاہین باغ میں اور دوسری جگہوں پر کتنی خواتین اور کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے لوگ پیارے ہو گئے، ابھی بھی کتنے لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے، مر گئے، لیکن رولنگ پارٹی کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حالانکہ جمہوریت کی تاریخ میں نے بتائی ابراہیم لنکن کی، جو سب سے جامع اور مانی جاتی ہے کہ جمہوریت وہی طرز حکومت ہے جو لوگوں کے ذریعے سے تیار کیا جائے، لوگوں کے لیے تیار کی جائے اور لوگ ہی اس کی حکومت کریں، لوگ ہی حکومت کریں۔ یہاں تو کوئی اور حکومت کر رہے ہیں، کسی اور انداز سے کر رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ ہمارے اور آپ کے سر ہے، امت مسلمہ کے سر ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں نفع کو پہنچانے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، اس کو برپا کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث ہوئے، جب آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت مکے کی حالت بھی بہت نازک تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کوئی بھی ایمان لاتا اس کو طرح طرح سے ستایا جاتا، لیکن ہمارے نبی نے اپنے اخلاق، اپنے انداز، اپنے گفتار، اپنے کردار سے ان ظالم اور جابروں کے دلوں کو موہ لیا اور ان کے دلوں کو فتح کر لیا۔ اگرچہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ آپ کے نصیب میں رکھا تھا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، شاندار فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ صرف مکہ ہی نہیں فتح ہوا، مکہ کے لوگوں کے دل بھی فتح ہوئے اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گردوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر خدا کے اکیلے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔
اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ عامر عثمانی مرحوم کے اشعار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا۔ آج بھی انہی اخلاق کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تجھے یہاں کے ممبر و محراب کو بھی سنبھالنا ہے اور تجھے ملک کے اندر امن و شانتی بھی پھیلانا ہے، تجھے ہی پھیلانا ہے۔ تیرے علاوہ کسی کے پاس ایسے ہنر نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے، وہ سیرتیں نہیں ہیں، وہ داستانیں نہیں ہیں، وہ تاریخ نہیں ہے۔ میرے دوستو، دنیا کو تاریخ بنانی پڑتی ہے، دنیا کے مذہب والوں کو، لوگوں کو، جو کچھ بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تاریخ کو دہرانا پڑتا ہے۔ سارے واقعات صحابہ کرام اور ہمارے علماء کرام نے کر ڈالے، ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ نئی تاریخ رقم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پرانی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان داستانوں سے کیا ہوگا، ان داستانوں سے کام چلے گا۔ بے شک وہ برحق ہے کہ ہمارے اکابر علماء مشائخ نے بہت ساری قربانیاں دی، برحق ہے، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے اندر نافعیت پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ رب العزت سے اٹوٹ تعلق قائم پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ تب جا کر کام بنے گا، تب ہمارا کام بنے گا، ہمارے ملک کا کام بنے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں اگر ہم نہیں جاگیں گے، اگر ہم نے بات ڈور نہیں سنبھالی اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور ہم شرد پڑے رہیں گے، خاموش پڑے رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب بہت سخت آئے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم کسی قوم کو دیکھتی ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہے پھر بھی اس کو نہیں روکتی ہے، تو اللہ کا عذاب سب کے لیے آتا ہے، سب پر اللہ کا عذاب آئے گا، سب پر اللہ کا عذاب آئے گا، ہم بچ نہیں پائیں گے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسی مدد کی جائے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے عمل اور یقین کی مضبوطی سے ملک کی کایا پلٹنے کی کوشش کریں۔ پلٹے گی کیوں نہیں پلٹے گی؟ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ وہ خلق عظیم کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس خلق عظیم کو اپنانے کی ضرورت ہے اپنے برادران وطن کے ساتھ، یہ رولنگ پارٹی والے جو کچھ بھی ہیں، جو بھی انتری منتری سنتری ہیں، ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے نام لے لے کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے، یا پھر ظلم کے خاتمے کی دعا کی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوں، صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، کوئی قوم ابھرتی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ اخلاق نبوت کو اپنائیے جو حضور نے 40 سال تک مکے والوں کو دکھائے، تو مکے والوں نے کہا صادق الامین، آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ اور پھر نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اخلاق دکھلائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق بہت بلند، شاباش، آپ کے اخلاق بہت بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر جیسے جابر شخص کے لیے دعا کی،
ابو جہل جیسے جابر شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ پاک نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا. شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ عمر مراد ہیں اور باقی تمام صحابہ مرید ہیں. عمر کو مانگا گیا. دعا کی ہمارے نبی نے. ہم دعا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے. ذرا سی کچھ چوک ہو جائے, کچھ گناہ ہو جائے تو ہم اس سے بات نہیں کرتے. وہ ہم سے ذرا مالدار ہو جائے یا ہم سے غریب ہو جائے ہم بات نہیں کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شنیدم کے مردان راہ وفا دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ ترا کے میسر شود ای مقام کی بات دوستانت خلاف است جنگ. کہ میں نے سنا کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی دشمنی نہ کر سکی, اپنے دشمنوں سے بھی انہوں نے دشمنی نہیں کی. اور تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تیرا تو اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے ہر وقت جنگ رہتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس کو مضبوطی سے تھامو. کیوں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. میرے بھائیوں, بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جماعت, کسی نہ کسی گروپ سے, کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی تنظیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اسلام کہاں ہے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ قرآن کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلند کرنے کی فکر کہاں چلی گئی؟ ہر کوئی اپنی تنظیم کے پیچھے. ہر کوئی. یہ ناگپور میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں, کسی گاؤں کھیڑے میں نہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے. ایک اور بھی تنظیم ہے مد مقابل میں, ایک اور بھی تنظیم ہے جو کہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے, جس کے 100 سال پورے ہونے والے ہیں, جس کے ایجنڈے پر حکومتیں چل رہی ہیں, جس کے ایجنڈے پر جو منتری جنتری ہیں سب, ایک وہ ہے. اس کے بڑے بوڑھوں کا الگ حال ہے, ہمارے بڑے بوڑھوں کا الگ حال ہے. وہ جب ورزش کرتے ہیں, صبح میں دوڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, تب ہم لوگ سوتے رہتے ہیں. اور ہمارے بوڑھے, بڑے بوڑھے, وہ چوراہوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کا تبصرہ کرتے ہیں, اس کا گھر, اس کا گھر, یہ حکومت, وہ حکومت. ہمارے نوجوان موبائل میں مست ہیں, ان کے نوجوان مشن میں لگے ہوئے ہیں, ان کے بچے مشن میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی مشن ہی نہیں. ہمارے پاس صرف جشن ہے, صرف جشن ہے, جشن ہے اور جشن ہے. کھانا پینا, دعوت. غالب نے ایک شعر کہا تھا, عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. میں یہ کہتا ہوں, دعوت نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. دعوت ہی دعوت, بس جہاں مل جائے. کھانا ہو بس بہانہ ہو, اور 1 نمبر کھانا, 2 نمبر کھانا, اس سے ہمیں لینا دینا نہیں. ہمیں کھانے سے مطلب ہے. دعوت قبول کرنا سنت ہے, لیکن یہ آپ کو معلوم نہیں کہ حلال کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے. میرے بھائیوں, کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو میرے دل کی بات ہے, اور آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ جو بھی خرابیاں ہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم آپ تیار ہو جائیں, کمر بستہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی اللہ پاک نے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شاندار تعلیمات ہیں, صحابہ اکرام کی ایسی شاندار خلافتیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھیں گے ہم تو دنیا میں ہم امن و شانتی کے پرچم کو لہرا سکتے ہیں اور ہر ایک کو حق دے سکتے ہیں, عدل و انصاف کر سکتے ہیں. باقی ہم کسی اور سے امیدیں رکھیں کہ خیال است و محال است جنو, ہم یہ سوچیں کہ کوئی پارٹی ہمیں زندہ رکھے گی. کوئی پارٹی تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی ہے, کوئی پارٹی تمہیں بچا نہیں سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے تو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا, جو کہ عہد فاروقی کے شاندار کمانڈر تھے, جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستے بنائے, تو اللہ نے وہ مقام, وہ فضیلت, وہ اہمیت صحابہ اکرام کو بھی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے صحابہ اکرام, یہ کلیئر رکھیے, اس لیے کہ انبیاء انبیاء ہیں.
لیکن وہ جو شان، وہ جو مقام ان کو ملا، یعنی وہ جو دریا پر انہوں نے راستہ ان کے لیے بن گیا اور وہ پار ہو گئے، وہ مقام، وہ عظمت اللہ نے صحابہ اکرام کو بھی عطا فرمائی کہ انہوں نے بحر شیر سے، بحر شیر اور ایک جگہ ہے یمامہ، یہ غالباً کوئی اور مدائن اور بحر شیر کے درمیان دریائے دجلہ پڑتا تھا۔ اب ادھر ایرانی لوگ تھے، مدائن کو فتح کرنا تھا، لیکن بیچ میں دریا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں۔ جب انہوں نے سمندر میں دوڑایا، سب صحابہ اکرام جو پیچھے تھے، ساتھی تھے، انہوں نے بھی دوڑا دیا۔ اور جب ان لوگوں کی یہ کنڈیشن دیکھی ایرانیوں نے، تو کہا بھاگو بھائی، دیو آگے، بھاگو جلدی سے، اور وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہے۔ کفر، شرک، بدعات، رسوم رواج اور گناہوں کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم سوچیں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، میں مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن قاعدے کلیہ جو ہے، اور قاعدے اور قانون جو ہے، اور اللہ کا جو انداز ہے، اور اس کا جو پیغام ہے قرآن کا اور حدیث کا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کا انداز کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے مطالبہ؟ وہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جو دشمن تمہارے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرے، گناہ میں پڑ گئے، تو تم ان کے جیسے ہی ہوگے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب تم ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھو، تم طاقت اور قوت میں، شان و شوکت میں اور تعداد میں اپنے مخالف سے بڑھ کر نہیں ہو۔ تمہاری تعداد کم ہے، تمہاری قوت کم ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان پر غالب آؤ، اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، جبکہ تم بہت کم تھے، کمزور تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے۔ سامنے کتنا تھے؟ 1000 تھے، 1000 کا لشکر، ادھر 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اگر تم صبر کرو، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے پاس ہماری مدد آ جائے گی، فوراً آ جائے گی، نشان لگے ہوئے فرشتے آ جائیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی خدا وہی ہے، خدا نہیں بدلا، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، بس افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بدل گئے۔ ہمارا سارا دار و مدار بھروسہ لوگوں پر ہے، اسباب پر ہے۔ مسبب الاسباب کو ہم نے بلا دیا، خالق اسباب کو ہم نے بلا دیا۔ میرے دوستو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم اٹھیں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنی نسلوں کے اندر صحابہ کرام کے وہ جو جذبات تھے وہ سنائیں اور بیداری پیدا کریں، اور جو بھی کرائم جرائم ہو رہے ہیں اس کو اپنا ذمہ دار سمجھے، اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اللہ سے دعا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ یہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس کو ختم فرما دیجئے، اور اپنے اخلاق اور کردار سے مخلوق کے دل کو جیتیے۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے متعلقین ہے سارے مخلوق، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق اسلام نے ذکر کیے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک عورت نے بلی پالی، اس کو کھانا پینا نہیں دیا برابر، وہ مر گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ بلی کو ستانے کا یہ عذاب ہے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائی کو ستا رہے ہیں، بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ جسم ہما داغدار شد، کنبا کجا نہیں، ہم پورا جسم چھلنی ہے، روئی کہاں رکھیں، کس ٹاپک کو ذکر کریں؟ میرے بھائیو، فتقوا اللہ
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، سچ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. ہم سکسیس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، طرح طرح کے پروگرام کر رہے ہیں کہ سکسیس کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے طرح طرح کی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اخبارات میں، اور جو ہے برادران وطن کی تحقیقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سکسیس کیسے ہوں گے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ سکسیس کی طرف، آؤ سکسیس. اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ جانتے ہیں دنیا کی بھی 100% کامیابی، آخرت کی بھی 100% کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. ورنہ کامیابی کے لیے الگ الگ الفاظ قرآن میں استعمال ہے، لیکن فلاح بھی ہے. میرے بھائیوں، ہم مخلوق سے پیار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں. کیا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. ہوس نے، شہوت نے، مادہ پرستی نے اور مادہ پرستی نے، مادہ پرستی سمجھ رہے ہیں، مادہ نر کے مقابلے میں مادہ پرستی، عورت پرستی، زن پرستی اور مادہ پرستی یعنی اسباب، مال و دولت، یہ چیزیں، لیڈرشپ، منصب. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. کیوں؟ اخرجت للناس، تجھے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے، تجھے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تیرا وجود کس لیے ہے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں. سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ ہم ہماری فکر سے، ہمارے عمل سے، ہماری بات سے کوئی جنتی بن جائے. سب سے بڑی کامیابی. اتنا نہ ہو سکے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں. لوگ کچھ بھی کہیں، کتنا بھی ستائیں، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ جتنا ظلم کرنا ہے کرو، لیکن یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، بالکل ڈگمگانا نہیں چاہیے، پتھر کی چٹان کی طرح ہونا چاہیے. صحابہ کرام جیسا ایمان ہونا چاہیے کہ کتنا بھی تم ریت پر گھسیٹ دو، کتنے بھی پتھر گرم گرم رکھ دو، لوہے لگا دو، لیکن وہ احد احد کہتے رہے، ایمان سے نہیں پھرے، ایمان سے نہیں پھرے. آج ہم ان کا نام جب ہم لیتے ہیں ہمارا دل عظمتوں سے بھر جاتا ہے. کیا چیز ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے، اللہ سے تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ہندوستان کا سنویدھان کیا، لوح محفوظ جو اللہ نے لکھا ہے، ساری دنیا کی تقدیر، قیامت کب آئے گی، ساری چیزیں، کون جنتی کون جہنمی، وہ تیرا ہو جائے گا. قلم تیرا ہو جائے گا، خدا تیرا ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. حضور فرماتے ہیں میری ہر امت جنت میں داخل ہوگی سوائے وہ جو میرا انکار کرے. صحابہ کرام نے پوچھا قالوا من یابا یا رسول اللہ، کون آپ، انکار کرنے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. ہم شادی بیاہ میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے دولہے کیسا جو ہے وہ پگڑا باندھ رہے ہیں، پگڑی نہیں کہوں گا میں، پگڑا، تاکہ آپ کے اندر اس کی نفرت آئے. کیسا باندھ رہے ہیں جو ہے دستار، کیسی باندھ رہے ہیں؟ کیا کسی علماء، کسی عالم کی جیسی باندھ رہے ہیں؟ ایسی باندھ رہے ہیں؟ یہ بیٹھے ہیں ایسی باندھ رہے ہیں؟ ہمارے حافظ اشرف جیسی باندھ رہے ہیں؟ کیسے باندھ رہے ہیں؟ جو مجسمہ لگا ہوا ہے مال کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں جو لگا ہوا ہے اسی انداز سے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کچھ تو ہم ایسا کریں کہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرے سے چہرہ ملا سکیں. ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا.
حضور کو ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن تعلیمات تو ہمارے پاس ساری کی ساری ہیں، احادیث ساری ہیں، کیوں نہیں ہم ان کو عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر کے، صحابہ اکرام سے محبت کر کے، المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں، کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے یا دنیا کے ناپاک انسانوں سے جن کو استنجے کا بھی طریقہ پتہ نہیں، جن کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہیرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے شاگرد یعنی صحابہ اکرام ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے ہم اور آپ ذمہ داری کو لیں، سمجھیں کہ ہاں ہم مجرم ہیں، اور اللہ سے معافی مانگیں اور وہ صلاحیتوں کو مانگیں جو صحابہ اکرام کے اندر تھی۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ حضرت عمر سے ان کی پھوپھی کہتی تھی، اے عمر تو کیا کرے گا لائف میں، زندگی میں، تجھے تو اونٹ سنبھالنے بھی نہیں آتے، لیکن گاندھی ہمارے ملک کا کہتا ہے کہ حکومت تو حضرت عمر جیسی ہونی چاہیے۔ کافر الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اور فضل و کمال تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دیں۔ دشمن یعنی اسلام کو نہیں مار رہے، اللہ کو نہیں مار رہے، تو اللہ کی نظر میں وہ باغی ہی ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس تاریخ شاندار موجود ہے، ہم کیوں آپس میں نفرتوں میں بٹ گئے ہیں، انتشار میں بٹ گئے ہیں؟ یاد رکھیے میں نے کیا کہا، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارے جو لیڈران بن رہے ہیں، جن کو ہم چناؤ میں لا رہے ہیں، جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تعلیمات اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، اور جو تعلیمات اسلام سے بھرپور ہیں، لیڈروں کو ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ لیڈ کیسے کرنا چاہیے، لیڈنگ کیسے ہوگی، حکومت کیسے ہوگی، ہمارے نبی کا کیا انداز تھا، اور اسی کو ہمیں اپنانے پڑے گی، اسی کو اپنانے پڑے گی۔ مجھے جب دور حاضر کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں تو 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتا ہوں۔ اب کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جب جانے لگے تو 20 سال کے نوجوان حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرمایا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سکھانے کے لیے مقرر فرمایا۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ایک جملہ جسے میں نے کہا تھا تاریخی جملہ، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھائی سیاست ممبر سے نہیں بیان کرنے کا۔ ہم نے اپنی مسجد میں ڈنکے کی چوٹ پر سیاست کو مذہب کے ساتھ اچھی طریقے سے سمجھا ہے، کیونکہ ہمارے یہ تصور ہے، ارے بھائی سیاست کیا، کہ عید کی نماز کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب کیوں ہے، یہ سیاست نہیں تو اور کیا، حج کیا ہے، یہ سب سیاست ہے۔ ہر نبی حاکم بھی ہوتا تھا اور بہت بڑا سیاسی اور مدبر بھی ہوتا تھا، ہمارے نبی بھی وہی تھے، صحابہ کرام بھی وہی تھے۔ اب آپ کی تدبیر دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے کہ حکومت کے لیے حاکم کس کو مقرر کیا؟ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 20 سال کا نوجوان، اور قرآن سکھانے کے لیے کس کو طے کیا؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ بھائی قرآن سکھانے کی کیا ضرورت نہیں۔ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر تقوی اختیار کرو گے تبھی دونوں جہان میں کامیاب ہوگے، تقوی اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو دونوں جہان میں ناکام ہوگے۔ تقوی کیسے آئے گا، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جبکہ ہمیں قرآن معلوم ہو، احکام شریعت معلوم ہو۔ تو شریعت کے لیے کس کو رکھا؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ اور امن و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کس کو طے کیا؟ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں نے کیا ذکر کیا؟ مذہب اور سیاست کے مجموعے کا نام خلافت ہے۔ جی بس یہ واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو لیڈران طے ہوتے ہیں، چاہے وہ ناگپور ہو یا دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو یا ہندوستان کی کوئی بھی جگہ ہو، ایسے لوگ طے ہوتے ہیں جن کو اسلامی تعلیمات سے تھوڑی بہت کچھ معلومات ہوتی ہے، بس سمجھ میں آئے۔ نواقض وضو بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہوتی، اور نہ وشواس ہو پڑوسی ملک جو کہ اسلامی ملک کہلاتا ہے، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ کوئی الیکشن ہوا تھا تو اس وقت
प्रेस वालों ने पूछा कि सर आप ये सुनाए, सूरह फातिहा सुनाए, कुछ भी मालूम नहीं। जितने भी लीडरान जीते थे, कुछ भी किसी को पता ही नहीं। मेरे भाइयों, हुजूर ने क्या किया? अमन इंसाफ के लिए, अदल के लिए एक आदमी को तय किया, कुरान के लिए दूसरे आदमी। तो दोनों का मजमुआ होगा तभी अमन शांति कायम होगी, चाहे वो एक मोहल्ला हो, तकिया दीवान शाह हो, या फिर पूरा शहर हो, या फिर पूरा मुल्क हो। क्या? मजहब और सियासत दोनों। और कौन सा मजहब? इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम। इस रूए जमीन पर शानदार मजहब अगर कोई है अल्लाह के नजदीक, इस क्रिएटर जो खालिक और मालिक है उसके नजदीक अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। वो मजहब और सियासत दोनों के मजमूए से फिर क्या होगा? अमन शांति कायम होगी, हर एक को हक मिलेगा, हर एक के साथ इंसाफ होगा। जुल्म और ज्यादती के जो बाजार गरम है, बेहयाई के जो बाजार गरम है, नाइंसाफी की से जो अदालतें भरी पड़ी हैं, वो इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा अकीदा है जो दूसरों के पास नहीं है, वो है अकीदा आखिरत, कि हमें हिसाब देना है। उसमें कैमरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह देख रहा है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या इंसान ये सोचता है कि उसको कोई देखने वाला नहीं? जो करता है तो छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। ये डर किसके अंदर पैदा होगा? अहले ईमान के अंदर ही पैदा हो सकता है। और अहले ईमान ही अमन शांति को कायम कर सकते हैं, हम और आप ही कायम कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी गुजारिशात जो आपके सामने रखी गई उस पर मुझे भी और आपको, हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।